ایک دفعہ میں نے بیان میں یہ کہہ دیا کہ تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ جو اتنی بڑی بڑی جماعتیں ہوتی ہیں جائز نہیں ہے، تو نیچے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے، لو جی ایک نیا مسئلہ آ گیا تہجد بغیر. پھر پوچھنے لگے اس کی دلیل کیا ہے، کوئی حدیث کا ریفرنس تو دیا نہیں مفتی صاحب نے، بس مسئلہ بتا دیا. اتنے نیچے نیگیٹو کمنٹس کہ ان لوگوں کو یہ اپنے فرقے کے گول کیپر ہیں، یہ اپنے فرقے کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، دیکھو بغیر دلیل کے. جس بیچارے کو یہ نہ پتا ہو، جن بیچاروں کو کہ دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے تو دعویٰ کرتا ہے. دلیل کس کے ذمے ہوتی ہے؟ جو دعویٰ کرتا ہے. جو دعویٰ کرے گا نا کہ تہجد کی جماعت اتنی بڑی حیت کے ساتھ کہ پبلک کو بلا کے اکٹھے جماعت کرائی جائے، وہ ایک نیا مسئلہ بیان کر رہا ہے. اس سے ہم پوچھیں گے قرآن و سنت سے اس کا ثبوت دکھاؤ، کہیں بھی نہیں ہے. تو دلیل اس کے ذمے جو اس عمل کو جائز کہہ رہا ہے، جو ناجائز کہہ رہا ہے اس کے ذمے ریفرنس پیش کرنا نہیں ہے. وہ بغیر ریفرنس کے اس کی بات زیادہ مضبوط ہے. نہیں آئی میرا غلط بات سمجھ؟ میں کہوں وسیم بھائی نے میرے 1,00,000 روپے چرائے ہیں، اللہ نہ کرے وسیم بھائی ایسے نہیں ہے. وسیم بھائی کہہ رہے ہیں میں نے کوئی نہیں لیے، کورٹ میں کیس گیا، میں کہہ رہا ہوں وسیم نے لیے ہیں. عدالت وسیم کہہ رہے ہیں میں نے نہیں لیے. عدالت مجھ سے کہتی ہے گواہ پیش کرو، دلیل دو اس نے لیے ہیں. میں کہتا ہوں دلیل یہ دے گا کہ اس نے نہیں لیے ہیں. بولو نا کیا ہو گیا؟ یہ کوئی عقل مندی کی بات ہوگی؟ میں بولوں گا کہ اس نے لیے ہیں، وہ کہے گا میں نے نہیں لیے. عدالت کہتی ہے مجھے کہ گواہ پیش کرو کہ اس نے چوری کی ہیں، تمہیں کوئی کیمرہ دکھاؤ، کوئی دلیل دو. میں کہوں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے نہیں لیے، یہ دلیل پیش کرے گا. یہ عدالت کہے گی بھائی پہلے اپنی کھوپڑی کا علاج کراؤ. تو قرآن و سنت کے ساتھ جو ہے نا، جو آج کل نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں انہوں نے اسی طرح تختہ مشق بنایا ہوا قرآن و سنت کو. انتہائی فضول بات ہے کہ قضاء عمری پہ دلیل مانگیں کہ نمازیں جب 10 سال کی اکٹھی ہو جائیں تو دلیل دو کہ یہ پڑھنا ضروری ہے. یہ ایسا ہی حماقت ہے کہ جیسے میں کہوں وسیم نے مجھ سے 1,00,000 روپے لیے، وہ کہہ رہے نہیں لیے، میں کہہ رہا ہوں دلیل دے کے نہیں لیے. نماز ذمے سے ساقط نہیں ہوتی جب تک قضا نہیں پڑھو گے آپ، اور توبہ بھی اور قضا بھی. تو دلیل اس کے ذمے جو کہے کہ 10 سال جب اکٹھی ہو جائیں تو بغیر توبہ بغیر قضا کے معاف ہو جاتی ہیں، وہ دعویٰ کر رہا ہے. وہ نماز آپ کے ذمے سے ساقط کر رہا ہے جو اللہ نے فرض کی ہے. اس ساقط کرنے کی کیا دلیل ہے؟ آپ کوئی ایک ضعیف حدیث بھی پیش کر دو. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ اتنا اسلام کا بھاری بھرکم حکم جس سے بڑا اسلام میں کوئی حکم ہی نہیں ہے. 10 20 سال ہو گئے پیتے رہے، نماز ہی گول کر دی. اب جب توبہ کی توفیق ملی ہے تو دین اللہ احق ان یقضا، حدیث میں آتا ہے اللہ کا قرضہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ وہ ادا کیا جائے. ہم نے تو حدیث بھی پیش کر دی، ان کے پاس تو حدیث بھی نہیں ہے. اگر ہم حدیث نہ بھی پیش کرتے یہ والی، پھر بھی یہ عقل کی بات ہے، لاجک کی بات ہے کہ جب انسانوں کا قرضہ دینا ضروری ہے تو اللہ کا قرضہ بھی ضروری ہے. وہ اور نماز جیسا قرضہ وہ تو کبھی بھی ساقط نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میدان جنگ میں نماز قضا ہوئی، کیونکہ اس وقت میدان جنگ میں نماز کیسے پڑھی جائے گی یہ طریقہ نازل نہیں ہوا تھا. آپ نے پہلے اس کو قضا پڑھی ہے آپ نے، اس کے بعد بقیہ نمازیں پڑھی ہیں آپ نے. تو مدعی کون ہے جو یہ کہے کہ اتنی ساری نمازیں جب ذمے میں رہ جائیں گی تو وہ قضا پڑھے بغیر ہی معاف ہو جائیں گی؟ یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے. اس سے ہم کہتے ہیں کہ اندھی تقلید مت کرو اپنے باپ داداؤں کی، آپ قرآن و سنت سے اس کا حوالہ پیش کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چاروں ائمہ کا، تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ جب نماز ذمے میں جب قضا کر دی آپ نے تو توبہ اس بات کی کرنی پڑے گی کہ وقت پہ کیوں نہیں پڑی. لوگ کہتے ہیں نا توبہ سے تو گناہ معاف ہو جاتا ہے، تو گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن وہ جو آپ کے ذمے نماز واجب ہوئی ہے وہ معاف قضا کے بغیر نہیں ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن وہ آپ دیکھو کتنا قضائے عمری پہ تماشا بنایا آج کل نئے نئے اسکالرز نے کہ قضائے عمری بس اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ پہ تم ایک چیز ڈال رہے ہو بغیر دلیل کے، اللہ غفور الرحیم ہے، اتنا یہ کافی نہیں ہے کہ 10 سال کی نمازیں وہ جو آپ نے ٹائم پہ نہیں پڑھی وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. یہ مطلب ہے غفور الرحیم کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اس کا حق ہے وہ بھی آپ پی جاؤ گے، وہ تو آپ کو دینا پڑے گا. زکاتیں بھی ذمے سے ساقط نہیں ہوتی. 20 سال زکات نہیں دی تو 20 سال کی زکاتیں بولو دینی پڑیں گی. رمضان کے روزے چھوڑ دیے ادا کرنے پڑیں گے. حائضہ عورت سے اللہ نے نماز کو ساقط کر دیا، اس پر فرض ہی نہیں ہوتی، لہذا اس کو پڑھنے کا حکم نہیں ہے. اس کا تقاضا یہ تھا کہ روزہ بھی اللہ نے اس سے ساقط کیا نا، ہونا یہ چاہیے تھا روزہ بھی معاف کر دیا جاتا، لیکن اللہ نے روزہ معاف نہیں کیا. تو یہ بتانے کے لیے کہ فرض میں اصل تو یہی ہے کہ قضا کیا جائے گا، چاہے اللہ کے کہنے سے ہی قضا کیا ہو. نماز میں اللہ نے اس کو چھوٹ دی ہے، لیکن وہ چھوٹ بھی اس لیے کہ وہ اللہ کے آرڈر پہ چھوڑ رہی ہے. آپ نے جو 10 سال نمازیں پی ہیں وہ اللہ کے کہنے پہ نہیں چھوڑی ہیں. بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے، تو 10 20 30 سال کی نمازیں قضا لگانا یہ تو حرج ہے دین میں.
واقعی حرج ہے 30 سال کی نمازوں کا کسی کو حکم دینا پڑے، لیکن یہ حرج اس وقت ہے جب 30 سال کی نمازیں آپ اس سے ایک دن میں پڑھوائیں. جب آپ 30 سال کی نمازوں کے لیے 30 سال کا ٹائم دے رہے ہیں اس کو، یا 10 سال کا ٹائم دے رہے ہیں، پھر تھوڑی حرج ہے. تو یہ نئے نئے اسکالرز کو سننا چھوڑ دو خدا کے واسطے، یہ تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائیں گے. یہ ریفرنسز ہیں ان کے پاس، قرآن حدیث آتا واتا ان کو کچھ بھی نہیں ہے. میں جو اتنا چیختا ہوں نا مجتہدین کو فالو کرو، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، یہ اس لیے کہ تم ان لوگوں سے بچو، اپنے فرقے کے گول کیپر کے طور پہ نہیں. فوراً جب ہم کوئی بات کرتے ہیں نا تو فوراً یہ کہ یہ تو اپنے فرقے کے کیا ہیں، گول کیپر ہے. یہ بات غیر مسلم بھی کرتا ہے. جب آپ اسلام کے برحق ہونے کی بات کرتے ہو، کہتے ہیں یہ تو چونکہ مسلم ہے لہذا اس نے کس کو سپورٹ کرنا ہے، اسلام کو. بھائی ہم مسلم ہونے کی وجہ سے اسلام کو سپورٹ نہیں کر رہے، اسلام کے مدلل ہونے کی وجہ سے مسلم ہیں. اسلام کے علاوہ ہمیں کوئی سمجھ میں ہی نہیں آتا. تو ہم جو چاروں ائمہ کے قائل ہے نا کہ ان چاروں فقہ میں سے کسی ایک کو فالو کرو، اس لیے نہیں کہ ہم ان میں سے ایک کو فالو کرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم فالو اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا فقہ مدلل ہے، اس میں قرآن و حدیث کو صحیح طرح سے سمجھا گیا ہے، اور اس میں امت اختلاف اور انتشار سے بچے گی. اس کے علاوہ جتنے پیکج امت کو جوڑنے کے لیے دیے جا رہے ہیں وہ امت کو جوڑنے کے بجائے توڑنے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ پیکج بڑے جاندار، شاندار اور پرکشش، لیکن ان پیکجز پہ جب آپ عمل کریں گے نا تو اس میں ٹوٹنے کا عمل بڑھتا چلا جائے گا. ہر اسکالر ایک نیا فرقہ ہے اور دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں قرآن و حدیث کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتا. لیکن 4 اسکالر ہوں گے تو چاروں کی الگ الگ رائے، 5واں ہوگا تو اس کی الگ رائے، 6واں ہوگا تو اس کی الگ رائے. چند چیزوں میں متفق ہوتے ہیں، باقی ہر چیز میں الگ ہیں. تو یہ امت کا ویسے ہی بیڑا غرق ہونے والا ہے جس طرح سے ابھی چل رہا ہے نا حساب کتاب. اور ان جدید جتنے اسکالرز ہیں نا ان میں ایک چیز کامن ہے، قضاء عمری کا سب کیا کرتے ہیں؟ انکار. قدیم جتنے اسکالرز ہیں مذہب کے ان میں ایک چیز قدر مشترک ہے، قضاء عمری کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا. قضاء عمری سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو کہاں ہم ابھی آتے ہیں، اس سے دوبارہ سے اصل ٹاپک کی طرف آؤں گا میں. تو وہ میں کہہ رہا تھا کہ اجتماعی حیات پہ قرآن خوانی کیا ہے میرے بھائی؟ بولو نا، جائز نہیں. اس کیوں جائز نہیں؟ جب اجتماعی سطح پہ کوئی عمل کرتے ہیں، جیسے تہجد ہے، تہجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے کبھی نہیں بلایا، کوئی ایسی روایت نہیں ہے. ہمیشہ آپ نے تہجد پڑھی، 1 2 3 4 صحابہ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے. یہ جائز ہے، ہم بھی اس کو جائز کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ کو چونکہ قرآن و سنت بہت اچھی طرح سے آتا تھا لہذا اس عمل کو امام حنیفہ جائز کہتے ہیں. بھائی اتفاقی طور پر کوئی تہجد کے لیے کھڑا ہوا ہے، 2 4 آدمی اس کے پیچھے آ جائیں، اعلان کر کے کہ فلاں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہمارے یہاں تہجد کی نماز ہوگی، تمام حضرات تشریف لے آئیں. اس کا ثبوت ہمیں قرآن و سنت میں نہیں ملتا، صرف رمضان میں حضرت عمر کے عمل سے ملتا ہے، تراویح جس کو کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو نام بھی الگ دیا گیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس میں اجتماعی حیات. اور حضرت عمر نے کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے یہ رمضان میں 3 دن کیا پھر چھوڑ دیا تاکہ فرض نہ ہو جائے. تو حضرت عمر سمجھتے تھے کہ آپ نے اس لیے چھوڑا فرض نہ ہو جائے، یہ اس کی علامت ہے، آپ اس کو زندہ رکھنا چاہتے تھے. تو اب فرضیت کا امکان ختم ہو گیا لہذا حضرت عمر نے اس عمل کو دوبارہ شروع کرا دیا. تو رمضان گیا اور وہ تراویح کی نماز گئی. اس میں قیام اللیل کا بھی ہمیں ثبوت نہیں ملتا کہ الگ سے پھر رات کو اجتماعی حیات پہ نماز پڑھی جائے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا قضاء عمری نہیں ہے، یہ فضول باتیں کرتے ہیں، اجماع امت کے خلاف باتیں کرتے ہیں. آج کل کے اسکالرز جو بھی اجماع امت کے خلاف لے کے جا رہا ہے، آپ اس کی بات کو اٹھا کے دیوار پہ مار دو، اس پر اجماع امت کا. آج کل کے مفتیوں کے اختلاف کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جو پہلے مسائل اتفاقی ہو چکے ہیں وہ ہو گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ نے نماز کی توبہ کر لی، اللہ معاف کر دے گا؟ اللہ کہے گا معاف کر دوں گا. معاف کیا کروں گا؟ ٹائم پہ پڑھنی تھی نہیں پڑھی، یہ جرم معاف کر دوں گا. لیکن جو دین آپ کے ذمے ہے وہ کوئی مفتی یا مذہبی اسکالر معاف نہیں کر سکتا. اس میں ہمارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل ہوگی. یہ لوگ جو کہتے ہیں نا قضاء عمری کی کوئی دلیل دو، ان سے بولو معافی کی دلیل دو آپ، کہ بغیر پڑھے نمازیں معاف ہو جاتی ہیں. تم کہاں سے اللہ کی طرف ایک ایسی چیز کی نسبت کر دیتے ہو جس کا اللہ نے کوئی ذمہ داری نہیں لی ہے؟ کتنا بڑا جرم کیا، نماز کو ساقط کر دیا بغیر کسی دلیل کے. ہے بھائی دیکھو، جس کا حق ہے اس کو حق ہے نا کہ وہ ساقط کر دے. مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ نے مجھ سے 1 لاکھ روپے لیے اور پی گئے. آپ نے کہا تھا 1 مہینے بعد دوں گا. بھائی یہ بچوں کو خاموش کروائیں اوپر، ٹھیک ہے؟ آپ نے مجھ سے 1 لاکھ روپے قرض لیے. قرض کس کا تھا؟ میرا. آپ نے کہا 1 مہینے بعد دوں گا. آپ 1 مہینے بعد نہیں دے رہے، ترسا رہے ہیں، تڑپا رہے ہیں. 6 مہینے گزر گئے، مجھے بہت غصہ آ رہا ہے کہ آجا، پکڑائی میں آئے گا تو نہیں چھوڑوں گا میں تجھے. اور میں نے کہا اب تو 6 مہینے بعد لے کے بھی آئے گا نا، پیسے تو لوں گا لیکن سزا دوں گا تجھے، کیونکہ تو نے اتنا ڈیلے کیوں کیا.
آپ نے سوری کر لی 6 مہینے بعد کہ یار معافی چاہتا ہوں یار. اب جب آپ نے سوری کی ہے، میں نے کہا چلو بھائی اب یہ قرض لے آئے گا، اب میں اس پہ غصہ نہیں ہوں گا کیونکہ میں نے اس کو معاف کر دیا. یہ جو ڈیلے کیا نا معاف کر دیا. تیسرا بندہ اٹھ کے اس کو جا کے کہتا ہے اب تو پیسے نہ دے، اب تو پیسے مفتی صاحب کے پیسے نہ دے. اگلا کہتا ہے بھائی کیوں نہیں دوں، ایک تو میں نے ڈیلے کیا اب بھی میں نہ دوں. تو وہ اگلا بندہ کہتا ہے بھائی اس کی کیا دلیل ہے کہ تیرے ذمے مفتی صاحب کے پیسے ہیں، اس پہ کوئی حدیث، اس پہ کوئی قرآن کی آیت کہ تو نے ابھی بھی دینے ہیں. تو یہ سمجھدار ہوگا تو کیا کہے گا، بھائی یہ معاف کرنے کا حق اس کو ہے جس نے پیسے دیے ہیں، یہ تھرڈ پرسن کو بولو نہیں. تو اگر مفتی صاحب نے ایسی کوئی بات کہی ہے کہ جو ڈیلے کر دے گا تو میں معافی کر دوں گا، یعنی جو ٹائم پہ میرا قرضہ نہیں دے گا نا، اب اس کو میری طرف سے یہ سہولت ہے کہ صرف توبہ کر لے قرضہ بھی ختم. اس سے بڑا مفتی دنیا میں کوئی بیوقوف دیکھا آپ نے جو کہے کہ جس نے میرے پیسے ٹائم پہ نہیں دیے اب وہ صرف سوری کرے گا، صرف سوری کرے گا تو وہ پورا ہی اڑا دوں گا میں اس سے قرضہ. تو اگر یہ سامنے والا جو 1 لاکھ روپے کھا کے بیٹھا ہوا ہے نا یہ 2 نمبر ہوگا نا، تو ان مذہبی اسکالر کی باتیں اس کو فوراً سمجھ میں آئیں گی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ دو. لیکن 1 نمبر ہوگا نا تو وہ کہے گا اس کی کیا دلیل ہے کہ جس کا حق تھا اس نے معاف کر دیا. اس کی دلیل مفتی صاحب سے کوئی تحریر لے کر آؤ. قضائے عمری کے ساتھ یہی حشر کیا ہے آج کل کے مذہبی اسکالرز نے، اور آج کل کے مذہبی اسکالرز کو جنہوں نے اپنا باپ بنا لیا ہے ائمہ مجتہدین کو چھوڑ کر، ان لوگوں نے بھی یہی حشر کیا ہے. اللہ میاں نے کہا تھا نماز قائم کرو، فجر کی نماز فجر کے ٹائم پہ ہونی چاہیے، ظہر کی ظہر کے ٹائم پہ ہونی چاہیے. لوگوں نے کیا کیا، نہیں قائم کی، قضا کرتے رہے، 10 سال تک قضا کر کے اپنے اوپر ایک بوجھ کھڑا کر لیا. تو آپ کو خیال آیا کہ یار میں نے بہت بڑا جرم کیا، 10 سال نمازیں نہیں پڑھی، میں توبہ استغفار کروں. آج کل کے جو مذہبی اسکالر قرآن و سنت کے نام پہ جو بیوقوف بناتے ہیں، جن کو قرآن و سنت کے علاوہ سب کچھ آتا ہے، سینس تو ہے ہی نہیں. میں بار بار کہتا ہوں یہ جو آج کل کے مذہبی اسکالر تمہیں مجتہدین سے ہٹا رہے ہیں نا قرآن و سنت کے نام پہ، خدا کی قسم یہ قرآن و سنت میں نہیں لے کر آ رہے، یہ اپنا منجن بیچ رہے ہیں. قرآن و سنت جو ایکسپلین پہلے ہو چکا ہے نا وہ آتھینٹک ہے، وہ مستند ہے. آج کل کے تلوں میں تیل نہیں ہے ان اسکالرز میں، یہ اتحاد امت کے نام پہ اپنا منجن بیچ رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، 10 سال ایک آدمی نے نماز نہیں پڑھی، اتنا بڑا جرم کیا، اللہ کا قرض اس کے اوپر. حدیث میں آتا ہے دین اللہ احق ان یقضا، اللہ کا قرض سب سے زیادہ اس لائق ہے کہ وہ ادا کیا جائے. آپ نے اللہ کا قرض اپنے اوپر لاد دیا. اب آج کل کے اسکالر میں سے کوئی اسکالر اٹھا، اس نے کہا کہ صرف سوری کر لو اللہ تعالیٰ سے، یہ 10 سال کی نمازیں کیا ہو جائیں گی، معاف. جب آپ ریلائبل مفتیان کرام کے پاس گئے، انہوں نے کہا بھائی سوری کرنے سے یہ جرم معاف ہو جائے گا کہ آپ نے 10 سال تک پڑھی کیوں نہیں ہے، لیکن اللہ کا قرضہ معاف نہیں ہوگا. تو وہ اسکالر جو نام نہاد اسکالر ہیں انہوں نے کہا اس کی کیا دلیل ہے کہ معاف نہیں ہوگا، ہے بھائی اس کی کیا دلیل ہے کہ معاف نہیں ہوگا؟ حالانکہ دلیل اس کی ہونی چاہیے کہ معاف ہو گیا ہے. کہ مفتی صاحب سے پوچھ کے آؤ کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ 10 سال کی نمازیں معاف نہیں ہوں گی. مفتی اگر مفتی ہوگا تو کہے گا اس لیے کہ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ اللہ نے وہ نمازیں معاف کر دی ہیں. لہذا جو اسکالر یہ بات کر رہا ہے نا، مفتی کہے گا کہ اس سے پوچھ کے آؤ کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ سوری سے وہ ساری نمازیں ذمے سے ساقط ہو جاتی ہیں توبہ کرنے سے. کیونکہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے وہ معاف کر دی ہیں، تو تم اللہ کی طرف اس بات کی نسبت کیوں کر رہے ہو جو اللہ نے کہی نہیں ہے. کہاں اللہ نے لکھا ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دو گے تو میں نماز ہی ذمے سے ساقط کر دوں گا؟ کہیں لکھا ہوا ہے یہ؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ کہیں ہے قرآن میں حدیث میں کہ جو 10 سال چھوڑے گا تو خالی سوری سے اس کا قرضہ معاف کر دوں گا؟ آپ خود قانون ساز بن گئے ہو. لوگ کہتے ہیں کہ جی حرج بہت ہے 10 سال کی نمازیں پڑھنے میں، اور اسلام میں تنگی نہیں ہے. حرج جب ہے جب 10 سال کی نمازیں ایک دن میں ہو. 10 سال کی نمازیں 10 سال میں کر لو بھائی. 1 کروڑ روپے لے کے کوئی بندہ پی گیا نا، روزانہ پیسے لے رہا تھا بٹوے سے نکال کے، کھربوں روپے جمع ہو گئے. تو جب تک جس کے پیسے چرائے ہیں وہ معاف نہ کرے اور آپ کے پاس دلیل نہ ہو کہ اس نے معاف کر دی ہیں، کیا وہ کروڑوں روپے معاف ہوں گے اس بیس پہ کہ یہ حرج ہے ان کروڑوں کے ادا کرنے میں؟ کورٹ یہ کہہ دے گی کہ بھائی تھوڑے تھوڑے کر کے پے کر دو، ایک دم نہ دو. ذمے سے ساقط کر دینا یہ آج کل کے مذہبی اسکالر کی بہت بڑی جرت ہے، جو انہوں نے کس کی طرف نسبت کر دی؟ بغیر کسی دلیل کے کس کی طرف نسبت کر دی؟ اللہ کی طرف. اور ایسے جاہل ہیں، مطالبہ ہم سے کرتے ہیں کہ قرآن حدیث سے دلیل لے کر آؤ کہ 10 سال کی نمازیں قضا کرنا لازم ہے. بھائی جس نے معاف کی ہیں آپ اس سے دلیل لے کر آؤ. کہاں اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے معاف کر دی؟ قرضہ اللہ کا ہے اور معاف کون کر رہے ہیں؟ آج کل کے اسکالر. خوف بھی نہیں آتا خدا کا ان لوگوں کو، شرم بھی نہیں آتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟
اور جب میں جذباتی ہوتا ہوں نا تو آج کل کے کچھ اسکالرز نے میرے خلاف مضمون لکھنا شروع کر دیا، مفتی صاحب کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جس میں اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں. ایسے مضامین اب بعض لوگوں نے میرے بارے میں لکھنا شروع کر دیے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو میرے معتقد ہیں لیکن کہتے ہیں کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جس میں مفتی صاحب حد اعتدال سے بولو ہٹ جاتے ہیں. ایک عاملوں کے بارے میں مفتی صاحب حد اعتدال سے تجاوز کر لے، سارے عامل غلط، یہ تھوڑا مفتی صاحب زیادتی. ایک 3 طلاق کے مسئلے میں نے کہا نا کہ اگر کوئی اہل حدیث سے فتویٰ لے کے بیوی کو رکھ لے گا وہ زنا ہی ہے، بیوی حلال نہیں ہوگی. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب یہ تھوڑی کیا ہو رہی ہے، زیادتی. اتنا بھی سختی نہ. میں بتاتا ہوں ابھی. تیسرا یہ مسئلہ قضاء عمری. قضاء عمری ساقط نہیں ہوتی ذمے سے، اجماع امت کے خلاف ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. نماز سے بڑھ کر اسلام میں کوئی حکم بولو نہیں ہے. کسی مذہبی اسکالر نے فتویٰ دے دیا نا 10 سال کی نمازیں، اس سے بولو یہ تو نے فرض کی ہیں یا اللہ نے فرض کی ہیں؟ اللہ نے معاف کر دی ہیں، بتا بھائی اس کی کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ قرضہ اللہ کا ہے اور معاف کوئی پروفیسر صاحب کر رہے ہیں یا کوئی اسکالر کر رہا ہے آج کا. اور چوتھی عدالتی خلا. میں جب کہتا ہوں نا عدالتی خلا، جو آج کا جو قانون گورنمنٹ میں بنا ہوا ہے یہ بالاجماع باطل ہے. اس پہ بھی کچھ اسکالر نے میرے خلاف لکھنا شروع کر دیا کہ مفتی صاحب خلا کے مسئلے میں بھی ایکچولی تھوڑا سا کیا ہو رہے ہیں، کنٹرول سے باہر. اتنا بھی نہیں ہے. ٹاپک سے ہٹ کے میں تھوڑا ان چاروں کو تھوڑا ایکسپلین کر دوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ ایکسٹریم لیول پہ نہیں ہوں، میں اعتدال پہ ہوں. دیکھو اعتدال کسے کہتے ہیں؟ جو چیز جیسی ہے اس کو ویسا رکھنا. ایک چیز کالی ہے نا، ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ سفید ہے، میں کہوں یہ دھک کالی ہے، بھائی اتنی کالی ہے کہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آئے گی. لوگ کہیں مفتی صاحب تھوڑا اعتدال سے کام لیں. وہ جب کہہ رہا ہے سفید ہے، آپ جب کہہ رہے ہیں کہ کالی ہے، تو بیچ کا کوئی پیلا رنگ کہتے ہیں آپ اس کو، تو یہ اعتدال ہوگا یہ جھوٹ ہوگا؟ بھائی جب 100% بلیک ہے، کسی بھی زاویے سے دیکھو بلیک ہے، تو اس کو بلیک کہنا ہی اعتدال ہے. تو یہ جو خلا کا مسئلہ ہے نا، خلا کا ابھی ایک نیا کلپ آیا ہے کہ میرے خلاف پھر کسی نے، پرانی عادت ہے ان کو چین نہیں آتا جب تک میری ویڈیو لگا کے ری ایکشن نہ کرے نا. تو میں نے یہ عدالتی خلا کا کہا یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے. اس کی بیس پہ اگر کوئی عورت کہیں اور نکاح کرتی ہے وہ زنا ہے، وہ نکاح نہیں ہے. چند کنڈیشن ایسی ہیں جس میں ہم اس خلا کو معتبر مانتے ہیں، وہ ہیں، وہ تو میں بتا چکا ہوں. چند کنڈیشن ایسی ہیں، لیکن علی الاطلاق کورٹ کے پاس یہ حق ہو جائے کہ عورت جب جائے کورٹ اس کو خلا کی ڈگری پکڑا دے. جیسے کہ لا یہی ہے، لا جو پاکستان میں نا، حضرت ویڈیو نہ بنائیں، جو پاکستان میں لا ہے نا وہ یہی ہے کہ جج پابند ہے کہ وہ خلا دے گا. یہ خلا کالعدم ہے، اس کی کوئی حیثیت بولو نہیں ہے. اس پہ مشہور زمانہ اسکالر نے ابھی دوبارہ میرے خلاف کلپ بنایا کہ مشکات کی اتنی حدیثیں اور فلانی اتنی حدیثیں ہیں. ایک حدیث مشکات کی یا پورے ذخیرے حدیث میں میرا چیلنج ہے، خدا کے لیے مارکیٹ میں لے آؤ. یا ہمارے کان ترس گئے، آنکھیں ترس گئی. کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس سے پتا چلتا ہو کہ عورت کو طلاق کا یا نکاح ختم کرنے کا حق ہے بذریعہ کورٹ. شوہر ظلم کر رہا ہو نا مخصوص نوعیت کا، اس کی بات میں نہیں کر رہا، وہ تو میں بھی مانتا ہوں. نارمل کنڈیشن میں یا چھوٹی موٹی باتوں میں ایک عورت نہیں رہنا چاہتی، وہ کہہ رہی میں نہیں رہنا چاہتی، یہاں شوہر کی مرضی کے بغیر عورت علیحدگی نہیں لے سکتی. اسلام میں نکاح میں داخل ہونے کا عورت کے پاس حق ہے، نکاح سے نکلنے کا عورت کے پاس اسلام میں رائٹ نہیں ہے. اب خواتین کو یہ بات اگر سمجھ میں نہیں آتی، چھوڑ دیں اسلام کو چینج نہ کریں. آپ اسلام چینج نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ چھوڑ دیں بھائی، ہمیں یہ اسلام میں لگتا ہے یہ ظلم ہے عورت کے اوپر، تو نہ لاؤ. آپ جاؤ کسی ہندو سے شادی کرو، آپ اس کے پاس، ان کے پاس ہر وقت حق ہے بھائی. جیسے ہندو خود طلاق دے سکتا ہے، عورت بھی جب چاہے عدالت سے خلا لے سکتی ہے. اسلام میں ایسا ہی ہے. کوئی اسکالر یہ بات کرتا ہے نا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تو آپ میرے سامنے بٹھا دیں اس کو، آن لائن لے آئیں اس کو، مشہور آدمی ہو، اور آڑا ترچھا مشہور ہونے کے لیے بعض دفعہ آ جاتا ہے. تو میں بتاؤں گا مشکات میں کتنی حدیثیں ہیں، بخاری میں کتنی حدیثیں ہیں، وہ سارے میں ان کمبختوں کو ترجمے تک نہیں آتے ہیں حدیثوں کے. اگر عورت کے پاس بھی یہ رائٹ ہوتا ہے نا، کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. قرآن حدیث تو پہلے کامن سینس ہوگی تو قرآن حدیث سمجھ میں آئے گا نا. کامن سینس ہی نہیں ہے، قرآن حدیث تو ویسے ہی نہیں ان بیچاروں کے پاس، اور کامن سینس بھی نہیں ہے. اور وہ آج کل ہمیں بتا رہے ہیں کہ ابو حنیفہ امام شافعی کو فالو نہ کرو، ان لوگوں کو فالو کرو. کامن سینس کیا کہتی ہے کہ میاں بیوی میں اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں فرق کیا رہ جائے گا اگر عورت کے پاس بھی طلاق کا حق حاصل ہو جائے؟ فرق کیا رہ جائے گا؟ ارے میاں بیوی میں، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ میں جب دونوں چاہیں بریک اپ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بولو نا. دونوں جب چاہیں ایک دوسرے کو چھوڑ دیں، تو پھر یہ میاں بیوی کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ فرق صرف اتنا ہو جائے گا کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں عورت ٹاٹا کر کے ویسے ہی چلی جاتی ہے، یہاں کورٹ سے کہے گی مجھے ٹاٹا کروا دو، کورٹ اس کو پکا ٹھپا لگا کے ڈگری دے دے گی.
गर्ल फ्रेंड में तो पक्का ठप्पा भी नहीं लगता, यहां तो पक्का ठप्पा लग जाएगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और मियां बीवी का फर्क ही खत्म हो जाएगा। इतनी सेंस इस बेवकूफों में नहीं है, और ये हमारे बाप बने हुए हैं, मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए हैं ये लोग। मैं तो कहता हूं इस कौम के साथ सही हो रहा है। जैसे सियासी हुक्मरान जब कूटते हैं ना हमें पकड़ के, सही कूटते हैं भाई, वोट किसने दिया था? वोट भी तो मैं और आप ही देते हैं ना। तो ये जो मजहबी स्कॉलर मंजन बेच रहे हैं ना और उल्लू बना रहे हैं आप, ये बिल्कुल सही हो रहा है आप लोगों के साथ, क्योंकि आपने कुरान और सुन्नत को समझने के लिए अबू हनीफा पे एतमाद नहीं किया। आपको लगा वो बेचारों को कुछ भी नहीं आता था, जो ताबीन तबा ताबीन के दौर के लोग थे, आपको खैर वो बेचारे मंजन बेच के चले गए। आपने इमाम शाफी पे एतमाद नहीं किया, जिनको करोड़ों लोगों ने फॉलो किया है, आपने कहा उनको नहीं पता था। आपने इमाम मालिक पे एतमाद नहीं किया, आपने इमाम अहमद बिन हंबल पे एतमाद नहीं किया। जब इतने बड़े बड़े फुकाहा पे आपने एतमाद नहीं किया, तो अल्लाह ने आपको इन मंजनों के हवाले कर दिया है कि ये मंजन बेचेंगे और तुम क्या करोगे, इनसे मसाइल पूछोगे। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली ये कहता हूं, ये खुला कलदम है, इसकी कोई 2 टके की हैसियत नहीं है। जज अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, किसी और की बीवी पे अल्लाह ने जज को इख्तियारात बोलो ना नहीं दिए। अब खवातीन को ये पसंद आए तो छोड़ दें इस्लाम को। जहां इतने सारे करोड़ों काफिर हैं, चंद औरतें अगर जहन्नम में चली जाएंगी तो हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आजकल एक नया भूत ये सवार हो गया मजहबी स्कॉलर्स पे कि खवातीन को खुश करने के लिए उनके वो हुकूक बयान किए जा रहे हैं जो इस्लाम ने दिए नहीं है। फेवर लेना है इनको। जैसे कह दिया ना, औरत पे सास की खिदमत नहीं है, शौहर की खिदमत नहीं है। अबे ना वो बच्चे पैदा कर रही है, ना वो शौहर की खिदमत करेगी, ना वो सास की खिदमत करेगी। कमाना उस पे वैसे ही लाजिम नहीं है, तो वो पेड़े खाने के लिए आई है घर में क्या? ऐसी बात करते हो जो तुम अपनी बीवी पे मुंतबिक नहीं कर सकते। तुम्हारी बीवियां कैसे घरों में रहती हैं? ना वो तुम्हारी माँ की खिदमत करेंगी, ना तुम्हारी खिदमत करेंगी, ना बच्चे तो वैसे ही पैदा नहीं हो रहे। एक आध होता है, उसके बाद बढ़ गया, बच्चों को प्रोग्राम सारा क्या हो गया, बढ़ गया। वो बात करो जो तुम खुद सोसाइटी में अपने ऊपर झील सकते हो। तुम्हारी माँ तुम्हारी बीवी को कह रही है पानी पिलाओ, और तुम्हारी बीवी आगे से कहते सास की खिदमत कुछ पे वाजिब नहीं है, तुम्हारी गैरत कहां चली जाएगी उस वक्त? समझ में आ रहा है कि जापान से आया हूं, उससे में हूं, क्योंकि वहां मैंने खानदानी निजाम देखा है तबाह होते हुए। ये नहीं किस्म के लोग वहां भी ब्रॉड माइंडेड पैदा हुए, बेड़ा ही गर्क कर दिया पूरे सिस्टम का। जो इस्लाम ने औरत को हुकूक दिए हैं वो बड़े खानदानी हुकूक हैं। उन हुकूक की बात करो भाई, जो हुकूक इस्लाम ने दिए हैं। इस्लाम ने ये कहीं नहीं कहा कि तुम्हारी बीवी ना तुम्हारी माँ की खिदमत करेगी, ना तुम्हारी रोटी पका के खिलाएगी। इस्लाम ने कहा है भाई खर्चा तुम्हारे जिम्मे है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत सिखाई है अपनी ज़ौजा की, कि जहां से अम्मी आयशा बर्तन से मुंह लगा के पानी पीती, वहीं से आप भी मोहब्बत का इजहार करते। कभी आपने अपनी बीवियों को मारा पीटा नहीं है, हाथ नहीं उठाया, बर्दाश्त किया। ऊंच नीच हर घर में होती है। अपने साथ सफर में लेके जाते थे, दावत में लेके जाते थे। ये हुकूक हैं जो इस्लाम ने दिए, ये वाले दो भाई। तुम क्या सिखा रहे हो उनको कि जब मुंह उठाए वो अदालत में जा रही है? क्यों? औरत ने, इस्लाम ने औरत को राइट दिया खुला का। औरत को जो खुला का राइट दिया है, खुला एक एग्रीमेंट है। राइट का मतलब ये कि औरत अगर ये नहीं रहना चाहती तो शौहर से डिवोर्स का मुतालबा कर सकती है मेहर की मुआफी पे, कि मैं मेहर छोड़ती हूं, मुझे तलाक दे दो। इस मेहर छोड़ के तलाक लेने को खुला कहा जाता है। ये एग्रीमेंट है। जब तक शौहर राजी नहीं होगा, ये एग्रीमेंट दोनों तरफ से होता है। ये कुरान से भी पता चलता है, हदीस से भी पता चलता है, बुखारी मुस्लिम। और ये जो स्कॉलर ने कह दिया ना कि मिशकात पर इतनी हदीसें, मेरा चैलेंज है एक हदीस आप तर्जमा करके बता दो जिससे आपका वाला खुला जो आप साबित करना चाहते हो वो साबित हो जाए। तो मैं जब किसी पे इतना मजबूत दावा कर रहा हूं ना, तो फेंक नहीं रहा होता मैं बैठ के यहां। समझ में आ रही है बात? एक दूसरी बात आमिलों के बारे में। अभी हमारे एक दोस्त हैं हजरत, यानी क्या नाम है, मुझसे जूनियर हैं अगरचे काफी वो, लेकिन काफी पॉजिटिव काम कर रहे हैं। मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद साहब हैं मुझसे काफी जूनियर, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पॉजिटिव। उनसे किसी ने सवाल पूछा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब आमिलों के बहुत खिलाफ हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे गए हुए हैं। उन्होंने अपने हिसाब से जवाब दिया कि भाई वो थोड़ा सारे गलत नहीं है, कुछ इनमें ठीक भी हैं। आमिलों के बारे में सारे गलत नहीं होते, कुछ इनमें बोलो ठीक। एक तो ये बात भी की कि भाई रुकिया तो इस्लाम में साबित है, तो मैं रुकिया का तो मैं मुनकिर नहीं हूं भाई। दम तो मस्जिद के इमाम से करवा लो, जिन चुड़ैल भूत भी किसी पे करोड़ों में किसी 2-4 पे आ सकता है, तो किसी भी नेक आदमी से दम करवा लो। और हजरत मुफ्ती मूसा रूहानी बाजी रहमतुल्लाह अलैह वो आमिल नहीं थे, खुदा के लिए उनको बदनाम मत करो, वो आमिल नहीं थे। ये उनकी करामत थी कि कोई भी कुछ लिख के दे दिया करते थे। अल्लाह उनको दुआ थी, उनकी माँ की या किसी बुजुर्ग ने उन्होंने खिदमत की थी, गालिबन उनकी वालदा ने उनके लिए दुआ की थी कि तू किसी के लिए कुछ भी लिख के दे देगा, अल्लाह उसको पूरा कर देगा। तो अहलुल्लाह के साथ अलग मामलात होते हैं। वो आमिल नहीं थे। मैंने ये बात बयान में कही थी, उनके बेटे ने आके फिर जामियत रशीद में बताया कि वाकई मेरे वाले साहब आमिल नहीं थे। ये करामत थी उनकी कि किसी को भी कुछ लिख दिया तो बस वो हो गया।
کرامت کے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو یہ جو ان کا بھی بیان آیا اپنے لحاظ سے انہوں نے ٹھیک کہا, اپنے لحاظ سے, کہ عامل جو ہے ایکچولی کچھ یوں بھی ہوتے ہیں, کچھ 1% صحیح بھی ہوتے ہیں, 1% بھی صحیح نہیں ہوتا. اگر مجھے ایک بندہ عاملوں میں صحیح مل جائے نا, میں عجائب گھر میں رکھواؤں گا, 1 کروڑ روپے کا ٹکٹ لگاؤ اس کے اوپر, کیونکہ ایسی چیزیں مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی آپ سے جونیئر ہیں اور اچھا آپ خود کہہ رہے ہو کہ بھئی جامعہ کے ٹیچر ہیں, استاذ ہیں, تو کیا وہ غلط بول رہے ہیں؟ وہ غلط بول رہے ہیں. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ بھئی اس کا مطلب وہ صحیح عالم نہیں ہے. بھائی اس کا علم دین سے تعلق نہیں ہے, سمجھ رہے ہو؟ علماء سے وہ چیزیں پوچھیں جن کا دین کے علم سے تعلق ہے. نکاح طلاق کے مسائل, وراثت کے مسائل. عامل صحیح ہوتے ہیں, غلط ہوتے ہیں, یہ قرآن و سنت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مشاہدے کا مسئلہ ہے. ان کی عمر کم ہے, میرے تجربہ زیادہ ہے, ہم نے ایک بھی نہیں دیکھا ڈھنگ کا, بہت تلاش کیا, بہت تلاش کیا. اور میں جو کہتا ہوں وہ سارے 2 نمبر ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے سارے برے ہوتے ہیں, ان میں کچھ نیک بھی ہوتے ہیں, تھوڑے سے نیک بھی ہوتے ہیں, لیکن اوپر کی سیٹنگ ان کی خراب ہوتی ہے, پاگل ہوتے ہیں. عملیات کر کر کے کھوپڑی خراب ہو جاتی ہے, ان کو جن چڑیل بھوت اس لیے نظر آتے ہیں کیونکہ کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہوتی. آپ کی کھوپڑی کام کر رہی ہوتی ہے, آپ ان کے پاس بیٹھتے ہو تو تھوڑے دن میں آپ کی کھوپڑی بھی کیا ہو جاتی ہے, آؤٹ. پھر آپ کہتے ہو یار میں بھی جب حضرت جی کے پاس گیا تھا, ایک چڑیل انہوں نے مجھے دکھائی, وہاں سے بھوت دکھایا. ابے وہ کچھ بھی نہیں دکھا رہا, وہ خود پاگل ہے, وہ خود دماغ خراب ہو گیا اس کا, فلیتے پلیتوں میں پڑھ کے. تم کیوں پاگل ہو رہے ہو؟ اس کے پاس جانے سے پہلے کبھی تمہیں یہ نظر آتا تھا چڑیل اور بھوت تمہیں نظر آتے تھے کبھی؟ تو یہ منجن ہمارے سامنے, کسی عامل کے باپ میں دم ہے, آئے ایک جن چڑیل بھوت میرے سامنے لا کے دکھائے. بکواس ہے, یہ منجن ہے. میں اتنا کانفیڈنٹلی جب ان کے اور مفتی رشید احمد خورشید تو ہم سے بہت جونیئر ہیں, اس بارے میں میں اپنے اکابر کو نہیں مانتا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں اپنے بزرگوں کو نہیں مانتا اس بارے میں. آپ کہہ سکتے ہو اچھا آپ اپنے بزرگوں سے بھی آگے نکل گئے. بھائی میں میڈیکل سائنس سے اپنے بزرگ سے آگے جا سکتا ہوں, میں ڈرائیونگ میں اپنے بزرگ سے آگے جا سکتا ہوں, میں دین کے علم میں اپنے بزرگ سے آگے نہیں جا سکتا. دین کے علم کی جہاں بات ہوگی میں اپنے بزرگوں کے سامنے ہتھیار ڈالوں گا. بھائی ان کا علم ہمارے علم سے زیادہ, ان کا تقوی ہم سے زیادہ. عاملوں کا تعلق علم دین سے نہیں ہے. یہ عامل ہندو پنڈتوں میں مسلمانوں سے زیادہ ہوتے ہیں, پادریوں میں زیادہ ہوتے ہیں, جن چڑیل بھوت بھگانے والے. اس کا تعلق ہے مشاہدے سے. یہ الو بنانے کی مشینیں ہیں, خود کچھ بیوقوف بن چکے ہوتے ہیں تو منجن بیچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں میں, کانفیڈنٹلی. ایسا نہیں ہے کہ ہوائی ایک دم صبح اٹھا تو عاملوں کے خلاف تقریر شروع کر دی. کوئی بھی ڈھنگ کا نہیں ہے, ان سے دور رکھو اپنے آپ کو. اور اگر نہیں رکھا نا تم نے, باتوں میں آ گئے کہ جی وہ حضرت جی ان کے, ابے میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے الو بنایا ہے. مفتی رشید احمد خورشید تو بےچارے ابھی نئے آئے ہیں مارکیٹ میں. ہم نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا, ان عاملوں نے ان کو الو بنا دیا. میں بزرگوں کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا, وہ پھر بے ادبی ہے. ورنہ بڑے بڑے بزرگوں کو ان لوگوں نے الو بنایا. آپ کس کھیت کی مولی ہو؟ ہاں کانفیڈنس ہونا چاہیے انسان میں, ان کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اعتماد ہونا چاہیے, پھر ان کا پتہ چلتا ہے. یہ بہت, اور یہ سعودی عرب کی مثالیں, اب امام کعبہ کو جن چڑیل بھوت, یہ منجن بہت ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. میں نے بڑے بڑے بیوقوف دیکھے ہیں جو امام حرموں کے جا کے جن اتار رہے ہیں, وہ امام حرم کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو وہ امام حرم بھی بیوقوف بن گئے, تو بھائی جب ان کی فیلڈ نہیں ہے تو بن سکتے ہیں وہ. یہ ہو نہیں سکتا کوئی ڈاکٹر امام حرم کو غلط ٹیکا لگا کے آ جائے. اس کا امام حرم سے کیا تعلق ہے؟ بھائی ڈاکٹر فراڈی تھا, اس نے غلط ٹیکا لگا دیا, یا اناڑی تھا. یعنی عاملوں کا منجن یہ ہر جگہ بک رہا ہے. اور اس میں جہاں بھی مذہبی, میں بھی جاپان گیا نا, وہاں جن چڑیل بھوت بالکل بھی نہیں تھے. مجھے کسی نے بتایا کہ حضرت ایسا نہیں ہے, یہاں بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ وہیں ہوتے ہوں گے جہاں ان کے مذہبی رہنما بیٹھتے ہوں گے. انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ وہ بدھسٹ ہے نا. میں نے کہا جو ان کے مندروں میں جاتا ہے نا بدھسٹ, جاپانی سائنسدان جاتا ہوگا عبادت کرنے, اسی پہ جن بھی آئے گا, اسی پہ بھوت بھی, اسی پہ جاپانی چڑیلیں. کیونکہ یہ منجن چڑیل بھوت کا, جادو ٹونے کا مذہبی طبقے میں بکتا ہے, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ بدھسٹ ہو. جو مذہبی نہیں ہے نا, سیکولر لوگ ہیں, ان میں یہ منجن بکتا نہیں ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں, کیونکہ جادو بہرحال برحق ہے. اب چونکہ مذہبی لوگوں کو ہے کہ ہے, اب اس امکان کی بیس پہ کوئی بھی الو بنا دے. مثال کے طور پر ایک بیماری ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے, اس میں الو بنانا مشکل کام ہے. ایک بیماری ہے جو کروڑوں میں کسی ایک کو ہو سکتی ہے, اس میں ہو سکنے کی بیس پہ الو بنانا آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو اس بیس پہ کہ بھائی نبی پہ بھی تو جادو ہو گیا تھا, تو فلانے پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ابے فلانے پہ ہو سکنے کی بات نہیں, ہوا ہے کہ نہیں ہوا. یہ اس نے کیسے بتا دیا کہ اس پہ جادو ہوا ہے؟ اس کو کیسے پتا چل گیا؟ کوئی بھی اٹھ کے بولتا رہے. تو اس لیے بھائی یہ میں کانفیڈنٹلی بولتا ہوں کہ عامل سارے برے نہیں ہوتے. میں مانتا ہوں کچھ نیک ہوتے ہیں,
تھوڑے سے کچھ نیک ہوتے ہیں لیکن اوپر کی کھوپڑی خدا کی قسم ان کی سیٹ نہیں ہوتی, وہ خود پاگل ہوتے ہیں. کوئی ایک پاگل نہ ہو تو مجھے بتاؤ, یا اگر پاگل نہیں ہے تو فراڈی ہے, پھر وہ بہت بڑا فراڈی ہے. دیکھو جو چھوٹے فراڈی ہوتے ہیں ان کو پکڑنا آسان ہوتا ہے, کاش یہ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. بڑے بڑے فراڈیوں کو پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور مجھے حوالے نہ دیا کرو حضرت جی فلاں حضرت فلاں کے, ہم بہت اعتقاد ہے لیکن دین کے علم کے معاملے میں تقوی میں ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں, عاملوں کے منجن میں ہم ان پہ اعتماد بولو نا نہیں کرتے. باقی جادو برحق ہے, جنات بھی آ سکتے ہیں, کروڑوں میں کسی ایک پہ آ جاتا ہے, تو اس کا علاج یہ ہے کہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو, یا مسجد کے امام یا کسی نیک آدمی سے دم کرا لو بس. اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو معاملہ پروگرام بڑھ جائے گا. وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاؤ گے پھر دوبارہ چڑیل آئے گی, پھر تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی. فلیتے پلیتے, ایک دھاگا یہاں ایک یہاں پر فلیتا, اتنا عذاب میں مرو گے بھی سالے, اسی مصیبت میں مرو گے تم. فلیتوں پلیتوں سے جان نہیں نکلے گی تمہاری کبھی. ہمارے یار اللہ نے اتنے ہمیں اولادیں دی ہیں, ہمارے گھر میں بچے بیمار بھی ہوتے ہیں, صحت بھی ہوتی ہے. ہم نے تو کبھی نہ کوئی فلیتا نہ کوئی پلیتا نہ کسی عامل نہ میں نے تو عاملوں کو چیلنج کیے, تیرے باپ میں دم میں تو آ یار, 2-4 چڑیل بھوت ہمارے گھر بھی بھیجنا. یہ منجن انہی لوگوں کو بکتا ہے جو ان لوگوں کو مانتے ہیں, اور یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے, یہ ہندوؤں میں بھی ہیں. یہ مذہبی لوگوں کا منجن ہے. سیکولر لوگ تمام تر عیبوں کے باوجود اس عیب سے بچے ہوئے ہیں. انگریز سیکولر ہے نا, وہ جب راکٹ بھیجتا ہے نا چاند پہ, پھٹ گیا تھا نا ایک دفعہ راکٹ بھیجا تھا, اگر وہ پنڈت جی کے سے دم کروا کے یا کسی مسلم اسکالر سے دم کروا کے بھیجتا نا تو کہتا ہے یہ اس دفعہ چڑیل نے کچھ اوپر جا کے کیا. ان کے سارے سائنسدان بکرے کاٹ رہے ہوتے وہاں بیٹھ کے. انہوں نے دیکھا یار جب تباہی ہوئی ہے تو کوئی نہ کوئی لاجک ہوگی, اس کی لاجک کو تلاش کرو. میاں بیوی کی لڑائیاں ہیں, معاملات صحیح نہیں ہیں, جب لڑائیاں ہو رہی ہیں تو انسان کے بچے بنو نا, دیکھو غلطی کس کی ہے, کون پہلے بدتمیزی سے بات شروع کرتا ہے پھر لڑائی ہوتی ہے. عاملوں نے یہ دھندا ہی سارا ختم کر دیا. عاملوں نے بولا اپنی غلطی کی اصلاح مت کرو, اصل میں تمہاری ساس نے تمہارے اوپر چڑیل بھیجی ہوئی ہے. بجائے اس کے کہ آدمی دیکھے کہ نتائج غلط جو نکل رہے ہیں تو میں ٹھیک ہو جاؤں یا بیگم ٹھیک ہو جائے, وہ اپنے آپ بارے میں سوچے یہ کیوں جھگڑا ہو رہا ہے. نہ بھائی, وہ تعویذ رکھا ہوا ہوگا بیل میں, 15-16 سال پرانی بات ہے. مجھے پتا تھا یہ بہت نالائق ہے نا, لڑ رہے تھے بدتمیز سے, دونوں ایک نمبر کے. شادی سے پہلے ہی بدتمیزی میں مشہور تھے, تو ظاہر ہے شادی بھی ہو گئی تو پھر تو بدتمیزی انتہا کو پہنچے گی. لڑائی جھگڑے ہی نہیں ختم ہو رہے. لڑکی کا بھائی چلا گیا کسی بزرگ کے پاس, وہ بزرگ بھی ہمارے ہاں بڑے بزرگ سمجھے جاتے ہیں. افسوس تو اس پر ہے نا, میں 2 نمبر عاملوں کے خلاف نہیں بولتا, یہ ذہن میں رکھو, میں 1 نمبر کے خلاف بولتا ہوں. یہ بھی میری بات کو نا غلط لے جاتے. 2 نمبر تو سب مانتے ہیں 2 نمبر ہیں, جو 1 نمبر ہیں وہ بھی 2 نمبر ہیں, میں ان کے خلاف بول رہا ہوں. کیا کریں, بات سے بات نکل. پہلے یہ سنا دوں نا, تو اس نے بتایا کہ وہ جو ہے نا وہ ہمارے وہ فلاں بزرگ ہیں, انہوں نے کہا ان کے گھر میں